اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون جعل اللہ الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ احل لکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے، صید البحری، سمندر کا شکار کرنا، وطعامہ، اور اس کا کھانا، متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے، وللسیارہ، اور قافلے کے لیے، وحرم علیکم صید البری، اور حرام کیا گیا تم پر خشکی کا شکار کرنا، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، الذی الیہ تحشرون، وہ اللہ جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ نے کعبے کو عزت والا گھر بنایا، لوگوں کے لیے بقا کا سامان بنایا، والشہر الحرام، اور محترم مہینوں کو، والہدیہ، اور نیاز کی بکری کو، والقلائد، اور پٹے دار اونٹوں کو، ذالک لتعلموا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم جانو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ بات کہ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر نہیں ہے مگر پہنچانا، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل لا یستوی الخبیث والطیب، اور کہہ دو کہ نہیں ہے برابر گندا اور صاف ستھرا، ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ پسند آئے تجھے گندے کی زیادتی، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ گزشتہ آیت میں خشکی کے شکار کو مار ڈالنے کی جزا کا بیان تھا۔ احرام میں خشکی کا شکار اور حرم کا شکار مطلقاً مار ڈالنا، یعنی احرام میں خشکی کا شکار اور حرم کے اندر کا شکار اور مطلقاً مار ڈالنا یہ ممنوع ہے، اس لیے اس کی جزا واجب ہے۔ اب بطور استثناء پانی کے جانور کا حکم بیان فرماتے ہیں۔ دریائی جانور کا شکار کرنا جائز ہے، مگر کھانا صرف مچھلی کا جائز ہے۔ دیگر جانوروں سے انتفاع تو درست ہے، ان سے نفع تو حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر ان کو کھانا درست نہیں ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا میتتان و دمان، المیتتان الحوت والجراد، والدمان الکبد والطحال، کہ ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ دو مردار یعنی مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون یعنی کلیجی اور ٹلی۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں ہے، سنن دار قطنی میں ہے، اور مشکات شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 4132۔ البانی جنہوں نے مشکات شریف کا حاشیہ لکھا ہے،
انہوں نے اس حدیث کو حدیث جید قرار دیا ہے، اور قرآن کریم نے صید البحر کے بعد ہی طعامہ کی تخصیص کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانا صرف مچھلی کا جائز ہے۔ البتہ شکار جو ہے وہ ہر دریائی جانور کا کر سکتے ہیں۔ بحر سمندر، اس سے مراد پانی ہے، اس میں سمندر کے پانی کی تخصیص نہیں ہے، اس میں دریا بھی شامل ہے، اس میں تالاب اور کنواں اور حوض وغیرہ سب شامل ہیں۔ پانی کا جانور کون سا ہوتا ہے؟ پانی کا جانور وہ ہوتا ہے کہ جو پانی کے اندر پیدا ہو اور خشکی میں وہ مر جائے۔ جو جانور پانی کے اندر پیدا ہو تو وہ خشکی میں رہ ہی نہیں سکتا۔ البتہ جو وہ جانور جو خشکی میں پیدا ہوتے ہیں، خشکی میں بھی رہتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں، جیسے پانی کا مینڈک ہے، یا جیسے خشکی کا مینڈک ہے، سانپ ہے، نیل گائے وغیرہ ہے، بطخ ہے، مرغابی ہے، تو یہ جانور خشکی میں پیدا ہوتے ہیں اور پانی میں بھی رہتے ہیں، خشکی میں بھی رہتے ہیں۔ ایسے جانوروں کا شکار حرام ہے حالت احرام میں، ان کو مارنا جائز نہیں ہے احرام میں۔ اگر کسی نے ان کا شکار کر لیا تو جزا واجب ہوگی۔ اس کا برعکس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی جانور پانی میں پیدا ہو اور وہ خشکی میں رہ سکے۔ جو جانور پانی میں پیدا ہوتا ہے وہ پانی ہی میں رہتا ہے، خشکی میں اگر اس کو لا کر چھوڑا جائے تو مر جائے گا۔ تو ایسا جانور پانی کا جانور کہلاتا ہے کہ جو پانی میں پیدا ہو۔ تو پانی کا جو جانور ہے ہر جانور کا شکار کر سکتے ہیں، مگر کھانا صرف مچھلی کا جائز ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب مچھلی پکڑنے کے لیے جال یا کانٹا ڈالا جاتا ہے تو اس میں کوئی بھی جانور پھنس سکتا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جال یا کانٹے میں صرف مچھلی آئے، تو جانور تو کوئی بھی آ سکتا ہے، اور لیکن جب اس کو نکال کر، جال کو یا کانٹے کو نکال کر باہر خشکی میں لاتے ہیں تو خشکی کا جو پانی کا جانور ہے وہ مر جائے گا۔ تو اس وجہ سے مجبوری میں مطلقاً دریائی شکار کی اجازت دی ہے، مگر کھانا یعنی بھات یہ صرف مچھلی ہے۔ حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اور اسی طرح حج یا عمرے کے لیے 5 میقات یعنی مقررہ جگہیں وہ 5 ہیں۔ آفاقی لوگ وہاں سے احرام باندھتے ہیں۔ یہ جو میقات ہیں ان سے تاخیر جائز نہیں، یعنی میقات سے گزر کر احرام باندھنا جائز نہیں۔ میقات سے پہلے البتہ جائز ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ مواقیت سے حرم شریف تک کوئی سمندر نہیں ہے، ہاں حوض تالاب وغیرہ آ سکتے ہیں، تو اس لیے باہر سے مراد مطلقاً پانی ہے۔ شکار کرنے کی حلت جو ہے یہ سمندر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ مسئلہ اجماعی ہے، پانی کے ساتھ خاص ہے۔ اور متاع، آیت میں لفظ متاع آیا، متاع کا معنی ہے برتنے کی چیز، یعنی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز۔ تو جب مواقیت سے پہلے احرام باندھ سکتے ہیں اور سمندر کے راستے سفر کر کے آ رہے ہوں تو مچھلی پکڑ کر کھا بھی سکتے ہیں، اور مسافر توشہ بنا کر اپنے ساتھ لے بھی سکتے ہیں، کیونکہ جو پکائی ہوئی مچھلی ہوتی ہے وہ جلد سڑتی نہیں ہے۔ آپ کو سنا ہوگا آپ نے واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا تھا تو حسب ہدایت ربانی مچھلی پکا کر بطور علامت ساتھ رکھ لی تھی، تو اس لیے فرمایا متاع لکم، یعنی سمندر کے کھانے سے وقتی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، اور مسافر کو جو ہے وہ اس کو سفر کا توشہ بھی بنا کر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اس لیے متاع لکم کے بعد وللسیارہ فرمایا۔ یہاں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ جیسے پانی کا شکار مطلقاً حلال ہے تو خشکی کا شکار بھی مطلقاً حرام ہو، اس لیے آگے فرمایا کہ خشکی کا شکار صرف حالت احرام میں حرام ہے، احرام کھلنے کے بعد حلال ہے۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ اس صورت کی پہلی آیت میں آ چکا ہے مگر اس کو دوبارہ بیان کیا ہے، اس لیے کہ احکام کی آیات میں اگرچہ تکرار نہیں ہوتا مگر جہاں نسخ کا احتمال ہو تو وہاں وہم پیدا ہو سکتا ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اس فرمایا کہ خشکی کا شکار صرف حالت احرام میں حرام ہے، احرام کھلنے کے بعد حلال ہے۔ البتہ جو حدود حرم ہے، حدود حرم کا شکار مطلقاً حرام ہے، چاہے آپ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو۔ پھر اس کے بعد فاصلہ ہے، یعنی آخری آیت، آخری حصہ ہے، اس میں یہ مضمون ہے کہ جس طرح تم جال کانٹا ڈال کر سمندر کے جانور کا شکار کرتے ہو اور پھر اس کو اپنی طرف یوں سمیٹ لیتے ہو، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اللہ نے پھیلا رکھا ہے اور ایک دن تم سب کو یوں اپنی طرف سمیٹ کر اپنے پاس جمع کر دیں گے اور پھر تمہیں اچھے یا برے کا بدلہ دیں گے۔ بس اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے، یعنی اس کے احکام کی خلاف ورزی مت کرو ورنہ سزا پاؤ گے۔ احل لکم صید البحر
تمہارے لیے سمندر کا شکار کرنا حلال کیا گیا ہے، وہ طعام ہو، اور اس کا کھانا یعنی بھات، اس کا کھانا بھی حلال کیا گیا ہے، متاعا لکم، تمہارے وقتی فائدہ اٹھانے کے لیے، وللسیارہ، اور مسافروں کے توشہ بنانے کے لیے، وحرم علیکم صید البری، اور تم پر خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں رہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ اب اگلی آیتوں میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، احرام باندھنے کے بعد یعنی کعبہ شریف کا قصد کرنے کے بعد خشکی کا شکار کعبے کے احترام میں ناجائز قرار دے دیا گیا۔ کیوں؟ کہ کعبہ اللہ کا محترم گھر ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ لا زمان اور لا مکان ہے، بلکہ کعبہ جو ہے وہ تجلی گاہ ربانی ہے، وہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جب تک کعبہ شریف موجود ہے یا کعبے کا تصور قائم ہے، یہ دنیا آباد رہے گی، اور جب اس کا کعبے کا ظاہری وجود باقی نہیں رہے گا اور اس کا تصور بھی ذہنوں سے نکل جائے گا اور اللہ کی بندگی موقوف ہو جائے گی، تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب تک کعبے کی عمارت قائم رہے گی یا اس کا ذہنوں میں تصور باقی رہے گا اور اس کے واسطے سے اللہ کی بندگی ہوتی رہے گی، نماز اور حج اور عمرہ وغیرہ کا سلسلہ قائم رہے گا، انسانوں کی دنیا آباد رہے گی۔ پھر جب آخر زمانے میں ایک بادشاہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور مسلمان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ دوبارہ کعبہ شریف کو تعمیر کریں، تو بغیر عمارت کے حج اور نماز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ پھر رفتہ رفتہ کعبے کا تصور ماند پڑ جائے گا، اللہ کی عبادت موقوف ہو جائے گی، تو پھر انسانوں کی یہ آبادی ختم کر دی جائے گی اور قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا۔ جس طرح بادشاہ کے محل کا ایریا ہوتا ہے جس کو صحن کہتے ہیں، اس کو بارگاہ یا دربار بھی کہتے ہیں۔ بارگاہ اور دربار یہ ایک ہی چیز ہے۔ بار کا معنی ہوتا ہے بوجھ یعنی سامان، اور گاہ کہتے ہیں جگہ کو، تو بارگاہ یعنی بوجھ یعنی سامان اتارنے کی جگہ۔ اور جب مسافر جو ہے وہ باہر سے لوٹتا ہے اپنے گھر تو صحن میں اپنا سامان جو ہوتا ہے وہ اتارتا ہے، اس لیے اس کو بارگاہ کہتے ہیں۔ اور دربار بھی اسی کو کہتے ہیں۔ دربار حقیقت میں دال کے پیش کے ساتھ ہے، یہ اصل میں لفظ تھا دربار، یہ تو کثرت استعمال کی وجہ سے دربار ہو گیا۔ در کے معنی ہے موتی اور بار کے معنی ہے باریدن، یہ باریدن کا امر ہے، مطلب برسنا، برسانا۔ ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے محل میں اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے صحن میں مٹھی بھر بھر کے موتیوں کی برسات کیا کرتے تھے اور لوگ اس کو لوٹتے تھے اور بادشاہ تماشا دیکھتا تھا۔ تو صحن اور موتی برسانے کی جگہ تو یہ ایک ہی ہے۔ تو جس طرح ہر گھر کا ایک صحن ہوتا ہے جس کو بارگاہ کہتے ہیں یا دربار بھی کہتے ہیں، اسی طرح اللہ کے گھر کا بھی صحن ہے جس کا نام حرم شریف ہے، جو کسی طرف جو ہے وہ کعبہ سے 3 میل دور ہے، کسی طرف 5 میل دور ہے اور کسی طرف 7 میل دور ہے۔ اور حرم شریف کی جو یہ حدود ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی قائم کی۔ تو سب سے زیادہ کعبہ شریف یعنی مسجد حرام کا احترام ضروری ہے، پھر اللہ کے گھر کے صحن کا احترام ضروری ہے۔ چاہے جائے کہ انسان کو کسی جانور کو بھی ستانا اس حدود حرم میں جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی انسان کو ستائے۔ جاہلیت میں بھی آدمی حرم شریف میں اپنے باپ کے قاتل سے ملتا تھا تو اس کا خون نہیں کھولتا تھا۔ اسی احترام کے لیے حرم شریف میں بغیر احرام کے داخلہ ممنوع ہے، کہ تاکہ لوگ جب یہاں آئیں تو ایک ہی وضع میں، ایک ہی حالت میں سارے کے سارے لوگ آئیں، کالے اور گورے کا کوئی فرق نہ رہے، سب اللہ کے بندے کنگھی کے دانوں کی طرح یکساں، اس لیے سب احرام باندھ کر ایک حالت میں آتے ہیں۔ ہاں البتہ جو لوگ حرم شریف میں رہتے ہیں وہ ہر وقت احرام میں نہیں رہ سکتے، اس لیے ان کو رخصت ہے۔ بیت اللہ کی زیارت کے بعد احرام کھول دیں اور مختلف لباس پہن لیں۔ جیسے حرم شریف میں پالتو جانور ذبح کر کے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ حرم کے شکار میں اول تو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، پھر جو اللہ کے گھر کے صحن میں پہنچ جائے وہ مامون ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اس لیے حرم کا شکار مطلقاً حرام ہے۔
ہاں البتہ پالتو جانور کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے۔ احرام میں اور حرم میں شکار کی ممانعت یہ اصل میں اللہ کے گھر کے احترام کی وجہ سے، یہی نہیں اور بھی 3 چیزیں قابل احترام ہیں، قابل احترام قرار دی گئی ہیں، ان کا قابل احترام ہونا بھی کعبۃ اللہ سے تعلق کی وجہ سے۔ پہلی چیز 4 محترم مہینے، ایک رجب الفرد یعنی تنہا رجب کا مہینہ، اور اگلے 3 مہینے مسلسل، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مسلسل ہیں، رجب اکیلا ہے۔ ذی قعدہ میں لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، ذی الحجہ میں حج کرتے ہیں، اور رجب میں اپنا محرم میں واپس لوٹتے ہیں۔ اس لیے زمانے جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں لڑائی موقوف ہو جاتی تھی اور لوگ بغیر کسی خوف و خطر کے بیت اللہ کی طرف سفر کیا کرتے تھے، حج کا قصد کیا کرتے تھے۔ رجب میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، خاص طور پر قبیلہ مضر کے لوگ، اس لیے رجب میں بھی جنگ موقوف ہو جاتی تھی۔ غرض ان 4 ماہ کا احترام بھی کعبہ شریف سے تعلق کی وجہ سے۔ دوسری چیز کعبہ شریف کے تعلق کی وجہ سے جس کا احترام ضروری ہے وہ ہے ہدی، یعنی نیاز کی بکری۔ لوگ گھر کی پلی ہوئی بکری، بھیڑ بکری لے کر حرم شریف میں ذبح کرنے کی نیت سے حج کو جاتے تھے تو اس کو ساتھ لے جاتے تھے، تو اس لیے اس بکری کو بھی محترم قرار دیا تاکہ راستے میں اس کو کوئی لوٹے نہ، بلکہ گھاس، پانی اور چارے کا انتظام کرے، اس کی خدمت کرے۔ ہدی کا لفظ اگرچہ عام ہے، نیاز کا اونٹ بھی اس میں داخل ہے، ہدی ہے، مگر یہاں چونکہ آگے القلائد کا ذکر الگ سے فرمایا ہے تو یہاں ہدی کا تقابل ہے القلائد سے، اس لیے ہدی سے چھوٹا جانور مراد ہے، جیسے بدنہ قربانی کا جانور ہے جو جس میں 7 حصے ہو سکے، مگر جہاں اونٹ سے تقابل ہو تو وہاں بھینس اور گائے مراد ہوتی ہے۔ تیسری چیز جو بیت اللہ کی وجہ سے محترم ہے وہ ہے القلائد، یعنی نیاز کا اونٹ۔ یہ القلائد قلادتن کی جمع ہے، اس کے معنی ہار، گلے کا پٹا۔ لوگ گھر کا پلا ہوا اونٹ لے کر بھی حرم شریف کا قصد کرتے تھے تاکہ حرم میں اس کو ذبح کر کے غریبوں میں اس کا گوشت بانٹیں۔ اس کے گلے میں پٹا باندھتے تھے، بعض اوقات کچھ اس میں چپل کا، پرانی چپل بھی اس کے گلے میں لٹکا دیتے تھے تاکہ لوگ راستے میں اس کا احترام کریں اور اس کی خدمت کریں۔ اس سورت کی آیت نمبر 2 میں اور یہاں قلادتن کا ذکر ہے، اشعار کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں جو اونٹوں کا اشعار کیا تھا وہ وقتی ضرورت سے تھا، پس وہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹوں کے گلے میں ہار بھی ڈالے تھے، یہی سنت ہے، اس لیے قرآن کریم نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اشعار کے معنی یہ ہے کہ علامت بنانا، کوہان کے قریب تھوڑی سی کھال کاٹ کر اس میں سے جو خون نکلتا ہے اس خون کو اس جگہ پہ یوں مل دینا کہ اگر راستے کے اندر جو ہار ڈالا ہے وہ اگر کہیں ٹوٹ بھی جائے، کہیں گر بھی جائے تو اس ملے ہوئے خون کی نشانی سے لوگ پہچان سکیں کہ یہ حرم شریف میں ذبح ہونے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے عزت والے گھر کعبہ کو لوگوں کی بقا کا ذریعہ بنایا، والشہر الحرام، اور محترم مہینوں کو، والہدی والقلائد، اور نیاز کی بکری کو، اور گلوں میں پٹے پڑے ہوئے اونٹوں کو۔ اس کے بعد ایک سوال کا جواب ہے، ذالکہ اس میں اشارہ بعید ہے اور مشار الیہ قیاما للناس۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ شریف کی بقا کے ساتھ انسانوں کی بقا کو کیوں وابستہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم ما یرید، وہ جو چاہیں فیصلہ کریں، ان کے فیصلوں میں کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے اور نہ ان کے کاموں کی حکمتیں انسان پا سکتا ہے۔ بس لوگوں کو تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے، اور وہی یہ بات بھی جانتے ہیں کہ کس چیز کو کیسا ہونا چاہیے۔ اب سوچو کہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں میں 5 انگلیاں ہیں، 6 اور 4 کیوں نہیں ہیں، یا اس سے زیادہ کیوں نہیں ہیں؟ ہر انگلی میں اللہ پاک نے 2 نشان رکھ کر 3 حصے کر دیے، کم و بیش کیوں نہیں کیے؟ ناک اللہ نے منہ کے قریب کیوں رکھی ہے، سر پہ کیوں نہیں رکھی، ماتھے پر کیوں نہیں رکھی؟ 2 جانبوں میں اللہ پاک نے 2 کان بنائے، یہ دونوں کان اللہ نے گھوڑے کی طرح سر میں کیوں نہیں رکھے؟ سامنے دیکھنے کے لیے اللہ نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، آگے پیچھے کیوں نہیں بنائی؟ ایک آنکھ آگے ہوتی ایک پیچھے ہوتی، تو مختلف نوعیت کی ہوتی۔
اسی طرح اللہ پاک نے مختلف حیوانات مختلف نوعیت کے بنائے، تو سب کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ اللہ کی حکمت کی کار فرمائی ہے۔ کائنات کے رموز و اسرار کائنات کا خالق و مالک جانتا ہے، ہمارے لیے تو بس اس جگہ ہتھیار ڈالنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ وہ ایک آدمی تھا نا، وہ ایک دفعہ سفر کر رہا تھا، تو سفر میں اسے گرمی لگی، وہ ایک آم کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے جو ہے وہ تربوز کی بیل لگی ہوئی ہے، تو کہنے لگا کہ یہ تو صحیح انصاف ہے بھائی، اتنا بڑا درخت ہے اور اس پر چھوٹے چھوٹے آم لگے ہوئے ہیں، اور یہ اتنی باریک سی اور پتلی سی بیل ہے، ان پہ اتنے بڑے بڑے تربوز لگے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک آم وہاں سے ٹوٹا اور اس کے سر پہ جو لگا نا زور سے، تو اس کو سمجھ میں آ گئی۔ کہنے لگا یا اللہ، یہ تو شکر ہے کہ یہاں آم تھا، اگر یہاں تربوز ہوتا تو میرا تو سر پھٹ جاتا، میرا تو سر جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا، تو آج تو میرا کام تمام ہو گیا ہوتا۔ تو ہر کام کی حکمت جو ہے وہ اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ بات اس وجہ سے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے ان چیزوں سے جو آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں سے جو زمین میں ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ بات بھی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، یعنی وہ کیسی ہونی چاہیے یہ اللہ خوب جانتے ہیں۔ انسانوں کی بقا کعبہ شریف کی بقا کے ساتھ کیوں وابستہ ہے، اس کا راز بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ پھر پہلی آیت کے آخر میں جو مضمون ہے اس کی تکمیل کرتے ہیں کہ جب لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ تو جو باغی ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے، ان کو سخت سزا دی جائے گی، ان کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ٹھونس دیا جائے گا، اور جو وفادار ہیں مگر بد کردار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ابتداً یا دھلائی کے بعد نجات دیں گے، اس لیے کہ وہ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ وفادار اور نیکوکاروں کا تذکرہ نہیں کیا، کیوں کہ وہ تو شروع سے ہی نہال کر دیے جائیں گے، ان کو نعمتوں کے باغات میں داخل کیا جائے گا۔ قرآن کریم کا ایک خاص اسلوب ہے کہ قرآن کریم جب مومنین کا اچھا انجام بیان کرتا ہے تو آمنو کے ساتھ عامل الصالحات کی قید لگاتا ہے، یعنی نیکوکار مومنین ہی ان کی جزائے خیر بیان کرتا ہے، اور بد کردار مومن کا حال بیان نہیں کرتا، اللہ پاک نے اس کو حدیثوں کے حوالے کر دیا ہے۔ اور جب کفار اور باغیوں کی سزا بیان کرتا ہے تو گناہگار مومنوں کو رحمت اور مغفرت کا مجدہ بھی سناتا ہے، اور اس جگہ نیکوکار مومنین کا تذکرہ نہیں کرتا، اس لیے کہ السابقون السابقون، کہ اگاڑی والے تو اگاڑی والے ہی ہیں، ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں ایک فائدہ ہے، فائدہ نمبر 2 وہ یہ ہے، پہلا فائدہ تو ابھی آپ کو بتا دیا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی صفات افعال متقابل یعنی آمنے سامنے، صفات ذات جو اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ہے ان کی ازداد کے ساتھ اللہ کو متصف کرنا جائز نہیں ہے۔ صفات ذات 7 یا 8 ہیں، اور وہ ہیں حیات، علم، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، اور 8ویں صفت تکوین۔ تکوین میں اختلاف ہے کہ وہ صفت ذات ہے یا صفت فعل، اور صفات افعال بہت ہیں، ان کو اسماء الحسنی کہتے ہیں۔ یہ متقابل صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزی رساں بھی ہیں، روزی تنگ بھی کرتے ہیں، اللہ وہ ہیں جو زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں۔ صفات افعال میں اللہ پاک کو ضدین کے ساتھ متصف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو صفات ذات میں ضد کے ساتھ متصف کرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سخت سزا دینے والا بھی ہے اور غفور الرحیم بھی ہے۔ یہاں اللہ پاک نے دونوں صفات کا ذکر فرمایا اپنی، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت سزا دینے والے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اور یہ بات بھی جان لو کہ وہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم فرمانے والے ہیں۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنے کی ممانعت جو فرمائی ہے اس میں یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی رسول کا کام یہ ہے کہ وہ بندوں تک اللہ کا حکم پہنچا دیں، جبراً اس پر عمل کروانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے، بس ان کا کام ہے پہنچا دینا، آگے وہ جانے اور بندے کا مولا جانے۔ فرمایا ما علی الرسول الا البلاغ، اللہ کے رسول کے ذمے صرف حکم پہنچانا ہے۔ یہ کائنات اس مقصد کی تکمیل میں لگی ہوئی ہے جس مقصد کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی ہے۔ انسان اور جنات اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، مگر ان کو اس پر تکوینی طور پر مجبور نہیں کیا گیا۔
ہاں ان کو جزوی اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے عبادت کر بھی سکتے ہیں اور پہلو تہی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی کسی نے حالت احرام میں شکار کیا اور کسی نے شکار کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا مگر کسی وجہ سے وہ کر نہیں سکا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہیں، وہ ان کو ان کے فعل ظاہری اور فعل قلبی کی سزا دیں گے۔ بعض اعمال جو قلبی ہوتے ہیں ان پر مواخذہ ہوتا ہے، یعنی کسی کام کا عزم مصمم ہو، پھر کسی عارض کی وجہ سے آدمی وہ کام نہ کر سکے تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اگر دو مسلمان تلواریں لے کر لڑیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ جو مقتول ہوا ہے وہ مرنے نہیں آیا تھا، وہ بھی مارنے آیا تھا، وہ مار نہیں سکا بلکہ مارا گیا، تو لہذا وہ بھی قاتل ہے، تو اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو بعض ایسے اعمال ہیں جو قلبی ہیں، ان قلبی اعمال پر بھی مواخذہ ہوگا۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ آخر میں اللہ پاک ذہن سازی کرتے ہیں تاکہ حرام چیزوں کی قباحت ذہن نشین ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ محرم کا کیا ہوا شکار حرام ہے، جس طرح شراب اور مردار وغیرہ خبیث چیزیں، اسی طرح محرم کے شکار کو بھی سمجھنا چاہیے، اگرچہ وہ ہرن ہو یا نیل گائے کا ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ روٹی جو ہے وہ چٹنی کے ساتھ کھا کر گزارا کر لے۔ حرام حرام ہے اگرچہ بہت زیادہ ہو، اور حلال حلال ہے اگرچہ وہ مٹھی بھر ہو، تھوڑا سا ہو۔ تو بس اللہ سے ڈرو اور حرام سے بچو، مگر بات جو ہے وہ ہمیشہ خالص عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اس آیت میں آیا ہے الباب، الباب یہ لب کی جمع ہے، لب کے معنی ہوتے ہیں گودا، جو چھلکے کے اندر ہوتا ہے۔ بس جو عقل خالص ہے، اس پر خواہشات کا چھلکا چڑھا ہوا نہیں ہے، وہی بات سمجھے گا اور قبول کرے گا، اور اسی میں کامیابی ہے۔ فرمایا قل لا يستوي الخبيث والطيب، بتا دو گندی چیز اور ستھری چیز یکساں نہیں۔ ولو اعجبك کثرت الخبیث، چاہے تجھے گندی چیز کی زیادتی بھلی معلوم ہو، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، بس تم اے عقل مندو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج کا درس تھوڑا طویل ہو گیا ہے، چونکہ یہ ضروری تھا یہ سارے مضامین بیان کرنا، اس کا سب کا ایک ہی موضوع تھا، اس لیے میں نے ایک ساتھ ہی آج بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔